اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب بیان ان سعی لا یکرر، صحیح میں تکرار نہیں. ایک مرتبہ آپ نے یعنی صحیح کر لی، 7 چکر لگا لیے تو آپ کا عمرہ کیا ہو گیا، ادا ہو گیا، اور دوبارہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لم یدف النبی ولا اصحابہ بین صحمرۃ الا طوافا واحدا. ٹھیک ہے نا. تو ایک کی مرتبہ یعنی جو صحیح کرنی ہوتی تھی اس کو کرتے تھے، بعد میں صحیح کو تکرار نہیں کرتے تھے. تو یہ کیا مطلب اس کا عبدالرزاق صاحب، کیا کہتے ہیں آپ، عبدالرفیق صاحب، کیا مطلب اس کا؟ حج تو کیا ہوگا نا عبدالرفیق صاحب نے؟ جی میں نے کیا ہوا ہے. اس میں یہ اس مسئلے کی طرف اشارہ تو نہیں کہ جب آپ نے پہلی مرتبہ صحیح کر لیا آپ نے تو آپ جو پہلے جاتے ہوئے آپ نے عمرہ کر لیا، اس میں دوبارہ صحیح کی ضرورت نہیں ہوتی، وہی مسئلہ ہے نا یہ؟ جی یہ وہی مسئلہ ہے. کہ اور ہمارے نزدیک یہ جو ہے نا وہ صحیح اس کے بعد جب آپ کیا کہتے ہیں واپس آتے ہیں طواف اور زیارت. طواف زیارہ کرنے کے لیے، تو اس کے بعد پھر صحیح کرتے ہیں. اچھا جی چلیں، اگلا باب ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کب تک تلبیہ پڑھتے تھے. آگے ایک باب آئے گا کہ اسٹارٹ کہاں سے کرتے تھے، اور اس باب میں کہ ابتدا یا اختتام تلبیہ کا کہاں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. آپ جمرہ عقبہ کو جب آپ پتھری مارتے تو وہاں تک آپ تلبیہ پڑھتے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. تو اس کا آپ علیہ السلام، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کے بیٹے، کہ میں آپ علیہ السلام کے پیچھے بیٹھا تھا، عرفات سوام چلے، تو جب ہم ایک گھاٹی کے قریب آئے، ٹھیک ہے نا، مزدلفہ کے قریب، تو آپ علیہ السلام نے وہاں جانور بٹھایا سائڈ پہ کر کے نا، راستے سے کیوں رش تھا، تو آپ علیہ السلام نے پیشاب فرمایا. اس کے بعد میں نے آپ کے علیہ السلام کے لیے وضو کا پانی پیش کیا، تو آپ علیہ السلام نے مختصر سا وضو فرمایا. ٹھیک ہے جی. تو ظاہر ہے آپ نے عرفات سے نکلنا ہے مزدلفہ کی طرف مغرب کے بعد. تو میں نے عرض کیا رسول اللہ نماز، آپ نے فرمایا آگے ہم جا کے نماز پڑھیں گے. آپ علیہ السلام سواری پہ تشریف فرما ہوئے، پھر ہم مزدلفہ جب آئے تو آپ علیہ السلام نے وہاں نماز جو ہے وہ پڑھی. آگے پھر آئے گا کہ یہ نماز جو ہے مغرب اور عشاء ملا کے آپ علیہ السلام نے پڑھی. ٹھیک ہے. تو جب صبح کا ٹائم ہوا تو پھر حضرت فضل بن عباس جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے، اور پھر آپ علیہ السلام جو ہے وہ تلبیہ کہتے رہے یہاں تک جمرہ پر پہنچے. ٹھیک ہے. تو شیطان کو کنکری آ کے آپ علیہ السلام نے ماری. تو یہ اس پر ہے. باب تلبیت و تکبیر فی الذهاب من منا، کہاں سے اپنے تلبیہ شروع کرنا؟ منا سے. جب آپ نے ایک رات وہاں رہنی، صبح فجر پڑھ کے نکلنا ہے، تو آپ نے غدونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من منا الى عرفات منا الملبی و منا المکبر. ٹھیک. وہاں سے تلبیہ کرنا بھی شروع ہوا اور تکبیر پڑھنا بھی کیا ہو گیا، شروع ہوا. ٹھیک ہے جی. تو یہ بہت اہم مسائل ہیں. جب ہم عمرے کے لیے جائیں اور خاص طور پر جب حج کے لیے جائیں تو پوری پریکٹس کر کے جائیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہاں کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی آپ کی. باقی جب آپ کو اللہ توفیق دے تو پورا ایک، پہلے تو پاکستان میں گروپنگ میں میرے خیال میں سکھایا بھی جاتا تھا پورا، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. حاجیوں کو بلایا جاتا تھا، 1 ہفتے کی ٹریننگ ہوتی تھی. اس حساب سے عمرے کے لیے بھی ایسی چیزیں ہونی چاہیے. تو ادروائز عمرے میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ، میں تو اس چیز سے متفق نہ ہوں، اپنا مطمئن نہیں ہوں عبدالرفیق صاحب. وہ جو حلق کی بجائے جو قصر کراتے ہیں نا، قصر 2 یہاں سے کاٹ کے چل بھائی، تو یہ کس طرح کراتے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے کہ مرتبہ میں نے کہا وہ جو حکم تو یہ نا کہ سارے تھوڑے تھوڑے کاٹے جائے، تو وہ ایک سائڈ پہ پکڑ کے کاٹ دیتے ہیں. آپ ہاں، نے یہ بنیادی طور پر نا یہ غلط رواج ہو گیا ہے. لوگوں کو پراپر بال جا کے کٹوا لینے چاہیے. ہاں حلق والے کے لیے آگے حدیث میں آتے ہیں، اس کے لیے دعا ہے، اور جو ہے نا قصر والے کے لیے تو یہ قصر والے کے لیے دعا نہیں. قصر بھی صحیح نہیں کرتے جہاں تک میں نے دیکھا ہے نا، قصر کا جو جی حکم وہ ہے. قصر صحیح نہیں ہے. وہ اس کونے سے 4 کاٹ دیا، اس کونے سے 4 کاٹ دیا، ایسے فارغ ہو گئے نہیں. حالانکہ ہاں پورے یعنی پورا اتنا کٹے، تھوڑے تھوڑے کٹ ہو جائے، پھر پورے سر سے کٹ ہو جائے
تو وہ ہاں یہاں اس سے کا کاٹی، ادھر سے کاٹا، ادھر سے کاٹا، وہ بال بالکل جو ٹپ ٹاپ ہوتے ہیں نا، تاکہ ہمیں بال خراب نہ ہو. ہاں ہاں ٹھیک جی. تو وہ صحیح جی طریقہ اس کا یہی ہے کہ بھائی سیدھے پراپر بال جا کے کٹوا لیں آپ بس. ہاں جی ہاں. یہاں پاکستان سے بڑے لوگ جاتے ہیں تو پھر واپس آتے ہیں تو کوئی ٹینڈ وغیرہ نہیں ہوتا، ویسے ہی. ٹھیک ہے نا. تو اگلا باب یہ ہے کہ جب آپ نے مزدلفہ پہنچنا ہے تو مزدلفہ میں حکم یہ ہے کہ آپ نے صبح فجر پڑھنی ہے. اول وقت میں فجر پڑھ کے پھر آپ نے مزدلفہ سے جو مینا کی طرف جانا ہے، وہاں شیطان کو کنکریاں مارنی ہے. تو جو کمزور لوگ ہیں ان کو آپ علیہ السلام نے اجازت دی کہ آپ نے رات کو ہی چلے جانا ہے تاکہ رش سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو آپ علیہ السلام نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ کو اجازت دی. وہ جسم میں تھوڑا بھاری تھی، تاکہ لوگوں کی بھیڑ سے بچتے ہوئے اور آپ جو ہے وہاں پہنچ جائیں. ٹھیک ہے جی. تو ویسے جانا جو ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں رات گزارنی ہے اور صبح فجر پڑھ کے پھر آپ نے وہاں نکلنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر آپ نے کنکریاں کہاں سے اٹھانی ہے؟ وہاں سے وادی بطن وادی سے 7 آپ نے کنکریاں اٹھانی ہیں، اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہہ کے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ مارنا ہے. شیطان کو کنکری مارنی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، نبی علیہ السلام نے جو جمرہ عقبہ اس پر آپ نے جو کنکری پھینکی تھی، تو آپ علیہ السلام نے سوار ہو کر پھینکی، رش کی وجہ سے. آپ علیہ السلام تو اب تو میرے خیال میں سواری وہاں جانا مشکل ہے، یا کچھ لوگ خاص طور پر جاتے ہیں، لیکن مطلب یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر رش ہو تو آپ سواری اگر میسر ہے تو آپ وہاں اس پہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کنکری ہونی کتنی چاہیے؟ چھوٹی سی ہونی چاہیے. آپ اس کو اٹھا کے آپ کیا کریں؟ مار دیں. ٹھیک ہے نا. آگے بابویان وقت استباب رمی ہے. ٹھیک ہے. رمی جو ہے نا، مارنے کا وقت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام رمی جو کرتے تھے 10 ذی الحجہ کو. ٹھیک ہے نا. چاشت کے وقت. کون سا وقت ہوتا تھا؟ چاشت کے وقت آپ پہنچ جاتے. ظاہر فجر سے پڑھ کے نکلنا ہے. اگلا باب آئے گا کہ فجر اول وقت بھی پڑھ کے آپ علیہ السلام نکلتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور وہاں پھر جو ہے وہ 7 کنکریاں پہلے دن مارنی ہوتی، پھر اگلے دن، پھر آگے. تو آپ علیہ السلام فرماتے 7 کنکریاں مارنی ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح صفا مروہ میں 7 چکر ہے، طواف کے 7 چکر ہے. ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ جو استنجا کرے اس میں بھی کیا ہے؟ اب وطر ہے، یعنی کہ تعداد جو ہے. باب و تفضیل حل کی علی تقصیر. ٹھیک ہے جی. حل کروانا. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رحم اللہ المحلقین، اللہ حلق کرنے والے پر رحم فرمایا، 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ. پھر آپ نے فرمایا قصر والوں پر اللہ رحم فرمائے، یعنی اللہم مرحم المحلقین، حلق کروانے والے. حلق عربی میں کہتے ہیں ٹینڈ کروانا. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے عمرہ مکمل کر لیا تو اس کے بعد آپ نے ٹینڈ کروانی ہے، تو اس کو کہتے ہیں حلق کروانا. ٹھیک ہے نا. سنت یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ نے رمی کرنی ہے، پھر آپ نے جو ہے وہ قربانی کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے حلق کرانی ہے. یعنی آپ نے جب مزدلفہ سے جانا ہے تو آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ وہاں سے کنکریاں لے کے جانی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جو ہے وہاں پھر آپ نے نہر کرنی ہے، پھر رمی کرنی ہے، اور اس کے بعد کیا کرنی ہے؟ قربانی کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اتل جمرت فرماہا ثم اتا، یعنی کہ پہلے یہ ہے کہ پہلے آپ نے رمی کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو ہے وہ قربانی کرنی ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ حلق کرنا ہے. آپ علیہ السلام کے پاس کچھ صحابہ یا رسول اللہ ہم نے پہلے قربانی کر لی، حلق کرنے سے پہلے. فرما کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ابتدائی طور پر اتنے مسائل نہیں تھے. کسی نے کہا ہم نے رمی سے پہلے بھی ہم نے حلق کرا لیا یا قربانی کر لی. فرما کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابتدائی طور پر، لیکن اب جو ہے ترتیب لازمی ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن فتویٰ عمر یہاں بن پر عاص. اسی پہ ہاں یہ جو جی آپ فتویٰ. جی جی. فتویٰ اسی پہ یہاں کے لوگوں کا کہ وہ اس میں ترتیب کا خیال نہیں کرتے. وہاں یہ شافعی ملک جو ہے نا فقہ، اس میں ہے ہاں کہ وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ جی السلام سے حدیث پوچھا میں. گیا جی کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے حلق کرا لیا اور نہر سے پہلے، قربانی سے پہلے. فرمایا کوئی نہیں، اب تم ذبح کر لو، کوئی حرج نہیں.
پھر ایک اور صحابی عرض کیا رسول اللہ مجھے نہیں پتا تھا اور میں نے نہر کر لیا اور رمی سے پہلے کر لیا، فرمایا کر لے رمی اب جا کے۔ اہل سنت اور فقہائے احناف میں یہ کہ یہ تو ابتدائی طور پر یہ تھی، اب چونکہ سنت طریقہ وہی ہے بلکہ اب وجوب کی طرف آ جائے گا، کیونکہ اس وقت لوگوں کو نہیں پتا تھا اس چیز کا، اس لیے اب پہلے آپ نے رمی قربانی پھر آپ نے کیا کرنا ہے جو ہے وہ حلق کرانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے طواف افادہ، یہ بھی ایک رکن ہے، وہاں سے جو ہے وہ نہر کرا کے حلق کرا کے اس کے بعد آپ نے جو ہے لباس چینج کرنا ہے اور پھر آپ نے طواف کرنا ہے، اسے کہتے ہیں طواف افادہ، ٹھیک ہے۔ یہ رکن ہے حج کا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ علیہ السلام طواف کر کے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ظہر کی نماز، یعنی ظہر کی نماز آ کے دوبارہ آپ نے مینا میں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ رمی کر لی، پھر قربانی کر لی، اور اس کے بعد جو ہے وہ بال منڈا لیے، اور آگے حدیث میں آ گیا کہ جب آپ علیہ السلام نے حلق کرایا تو صحابہ قریب آئے تو آپ علیہ السلام نے پھر ان کو بال عطا فرمایا، منہ مبارک، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ آ کے اچھا جو طواف افادہ ہے وہ اسی دن کر لیں بہتر ہے، لیکن ایام التشریق یعنی کہ جو آگے 3 دن ہے اس میں سے آپ جس دن بھی چاہیں طواف افادہ کریں گے، آپ کا یہ حج کیا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، اس طواف کے ساتھ آپ کا حج کیا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو قربانی کرنی اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ میں جو قربانی کے جانور ہیں وہاں کھڑا رہوں اور میں پھر وہ گوشت تقسیم کروں اور اس کی کھال بھی تقسیم کر لوں اور اس پر جھول وغیرہ جو بھی وہ سارا تقسیم کر لوں، ٹھیک ہے، اور نائی کو کچھ نہ دوں اس کھال میں سے اور نہ اس جھول میں سے نہ اس گوشت میں سے، یعنی گوشت دیا جا سکتا ہے لیکن اسی کھال کی جو ہے نا وہ اجرت، یعنی نائی کو جو ہے اس کے کام کی اجرت کھال میں سے نہ دوں، تو ہم نانو نوتی من عندنا، ہم اپنی طرف سے ان کو اجرت دیتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے جب یہ ہوتا تھا مسئلہ کہ جب کھالوں کی وزن زیادہ ریٹ ہوتا تھا تو نائی سوری میں کہہ رہا ہوں اپنا کسائی، تو کسائی جو ہے وہ پہلے کھالوں کا جب ریٹ زیادہ ہوتا تھا وہ کہتے تھے بھائی ہمیں کھال دے دیں بس، ٹھیک ہے، آپ کی یہاں اجرت ہم نہیں لیتے آپ سے، پہلے ایسے کرتے تھے۔ اب چونکہ خاص طور پر بکرے کی کھال وغیرہ وہ اٹھا کے لے جاتے تھے تو بس ٹھیک ہے جی ہمیں اجرت نہیں چاہیے، کھال ہی دے دیں، تو وہاں اس وقت ہم لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ کھال آپ نہیں دے سکتے، آپ ان کو الگ سے اجرت دے دیں۔ اب چونکہ ہمارے پاکستان میں کھالوں کا ریٹ کم ہے، وہ کہتے نہیں جی، کھال کا ریٹ ہوتا 400-500 روپے، تو وہ کہتے نہیں جی ہم نے 2000 بکرے کے لینے ہیں، تو پھر اب کھالے نہیں لیتے، اب یہ چیزیں کرتے ہیں۔ تو قربانی میں یہ ہوتا ہے سارا کچھ آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا باب ہے کہ آپ نے جو ہے وہ قربانی میں 7 حصے رکھنے ہیں، گائے میں بھی 7 ہیں اور اونٹ میں بھی 7 ہیں۔ ایک روایت ہے جس میں اونٹ میں 10 ہے، لیکن جو مشہور ہے جس پر جو معمول ہے وہ کیا ہے، وہ 7 حصے ہیں گائے میں اور 7 حصے کس میں ہے، اونٹ میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا یہ باب ہے کہ اونٹ کو جب آپ نہر کرنا ہے کھڑے کھڑے کرنا ہے، باقی تو آپ نے جانوروں کو لٹا کے نہر کرنا ہے، لیکن اونٹ کو جو آپ نے کیا کرنا ہے، کھڑے کھڑے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ علیہ السلام جب حج کے موقع پہ نہیں بھی گئے تو آپ علیہ السلام نے اپنی طرف سے جو ہے وہ ہدی بھیجی، یعنی مدینے میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے لیے جانور مکے بھیجے، ٹھیک ہے جی۔ اس وقت جانوروں کا یہ ہوتا تھا، اب تو یہ مشکل ہے ہمارے لیے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگلا باب یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے اس پر سواری کرنا کیسا۔ آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس جانور پر سوار ہو جاؤ، پیدل جانا ہوتا تھا نا، مطلب اونٹ آپ نے ذبح کرنا ہے، آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے قربانی کا فرمان نہیں ہے، قربانی کا ٹھیک ہے، آپ اس پر سوار ہو جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے اس کو تلقین فرمائی، تو اس وقت آپ قربانی کے جانور پر سوار ہوں گے جب آپ کے پاس اور کوئی جانور نہ ہو۔ ظاہر ہے جب آپ پیدل جا رہے ہیں تو ایک تو وہاں قربان کر کے آئیں گے تو واپس کیسے آنا ہے، تو آپ کے 2 جانور ہوں گے، تو بعض اوقات ہوتا ہے دوسرا جانور جب کا ذاتی ہو، بیمار ہو یا کوئی وجہ بنے تو آپ قربانی کے جانور پر سوار ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تو قربانی کی بکری لی یا بکرا اپنا گائے لی تو آپ اس کا دودھ نہیں کریں گے، یوز کریں گے، تو اسے صدقہ کر دیں۔ تو اب چونکہ اس پر سوار نہیں ہو سکتے تو اب یہ جو تھا یہ مجبوری کے تحت تھا، مجبوری کے تحت پھر آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں،
یوز کر سکتے ہیں اس قربانی کے جانور کو. ٹھیک ہے. اگلا باب طواف وداع، یہ واجب ہے. اینڈ پہ جب آئیں گے نا، جب آپ نے سارے معاملات کر لیے، طواف افادہ کر لیا، آپ مینا میں بھی آپ 2 راتیں آپ نے گزار لی ہیں، تیسری رات چاہیں تو اس میں بھی گزار لیں، اور اس کے بعد پھر آپ 2 دن رہیں 4 دن رہیں، اس کے بعد اینڈ پہ جو ہے آپ نے طواف وداع کرنا ہے، یعنی آخر میں طواف کر کے آپ نے آنا، یہ واجب ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہاں اگر فیمیل ہے اور اس کو مینسز آ گئے ہیں تو اب اس کے لیے یہ جو ہے نا وہ نہیں ہے، باقیوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. یہ باب ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر آپ علیہ السلام نماز پڑھی. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسامہ تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت عثمان بن طلحہ تھے، جن کے پاس چابیاں تھیں خانہ کعبہ. ٹھیک ہے نا. اس میں آپ علیہ السلام نے بھی نماز پڑھی. عبداللہ بن عمر نے حضرت پوچھا، ٹھیک ہے، بلال سے کہ آپ علیہ السلام نے کس طرح نماز پڑھی؟ ان کا جی اس میں آپ علیہ السلام نے 2 ستون تو آپ نے دائیں طرف رکھے. ٹھیک ہے. 1 ستون آپ طرف نے بائیں طرف رکھا. ٹھیک ہے. 3 ستون آپ نے پیچھے رکھے. ٹھیک ہے. تو اس وقت 6 ستون تھے بیت اللہ کے اندر جو چھت کی سپورٹ کے لیے. تو یہ انہوں نے جی پوری وضاحت اس بات میں کی ہے. ٹھیک ہے نا. اگلا باب یہ آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ جو کعبے کا بیت اللہ ہے، اس میں جو ایک جگہ جہاں چھت وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسے کیا کہتے ہیں جناب عبد الرفیق صاحب؟ میرے ذہن میں لفظ نکل گیا. حتیم کہتے ہیں حضرت. حتیم. ہاں حتیم اس ماشاء پہ اللہ چھت ڈاکٹر نہیں صاحب. ہے نا ہاں جس اس پر پر. چھت نہیں. ہاں. جی جی تو آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ آپ کی قوم جو ہے، آپ کی بھی قوم ہے، آپ کی قوم جو ہے، اگر یہ نئے کافر سے مسلمان ہوئے ہیں تو میں اگر ایسا نہ ہوتا تو میں انہیں یہ جو عمل ہے نا کہ حتیم پر بھی چھت ڈلوا دیتا. پھر آپ نے بتایا کہ یہ چھت کیوں نہیں ہے. فرمایا کہ قریش نے جب یہ بنانا چاہا بیت اللہ شریف تو انہوں نے یہ وعدہ کر لیا کہ ہم نے اس میں صرف حلال کمائی لگانی ہے، کسی طرح سے حرام کمائی نہیں لگانی. تو ان کی حلال کمائی اتنی تھی کہ وہ انہوں نے ایک حصہ چھوڑ دیا کہ بھئی اگر ہم اس کو کریں گے، سارے کو اگر ہم چھت ڈال دیں تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ چھت ڈلے اس پہ. تو انہوں نے کچھ حصہ کیا کر دیا، چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. پھر یہ حدیث جب بعد میں ایک وقت آیا آگے اس کی میں ابھی یہاں سے خلاصہ اس کا عرض کر دوں کہ جب حضرت زبیر جو ہے نا، زبیر بن عوام، تو آپ علیہ السلام کی جو پھوپھی کے بیٹے تھے عوام، اس کے بیٹے تھے زبیر، اور حضرت عائشہ کے بھانجے تھے عبداللہ بن زبیر. عبداللہ بن زبیر. جی عبداللہ بن زبیر جب مکے میں انہوں نے حکومت کی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ یزید کے مخالفین میں سے تھے. تو انہوں نے جب ان کو پتا چلا کہ یہ میری جو ہے نا خالہ جو ہے نا وہ یہ حدیث بیان کرتی ہے آپ علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس کو شامل، میری خواہش ہے اس کو شامل کر لیتا اگر ایسا نہ ہوتا. انہوں نے اس کو شامل کر دیا تھا. عبداللہ بن زبیر نے جب ان کا وہاں حکومت تھی تو کر لیا تھا. پھر یزید نے پھر حجاج بن یوسف کو بھیجا، بعد میں عبد الملک بن مروان نے، اس نے پھر حجاج بن یوسف کو بھیجا. پھر حجاج نے اس کو شہید کر دیا عبداللہ بن زبیر کو، اور پھر گرا کے دوبارہ پھر بنایا جو جس طرح پہلے تھا، وہ حصہ چھوڑ دیا. پھر بعد میں عبد الملک بن مروان کو جب پتہ چلا کہ یہ تو حدیث نبی علیہ السلام کی، اس نے پھر معلومات بھی لی کہ واقعی ایسا ہی ہو، ان کو بتایا کہ بالکل ایسا ہے. تو وہ کہنے لگا یہ تو میرے سے غلطی ہو گئی. میں بلکہ یعنی عبد الملک نے حکم دیا تھا حجاج بن یوسف کو کہ پہلے جیسے بیت اللہ تھا نا آپ نے ایسے کروانا ہے. جو عبداللہ بن زبیر نے کیا نا ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے. وہ گرا کے پھر بنایا گیا. اب جو موجود ہے نا وہ حجاج بن یوسف کا جو ہے نا وہ بنا ہوا موجود ہے بیت جی اللہ جو ہمارے پاس موجود ہے. بعد میں پھر امام مالک سے پوچھا گیا کہ ٹھیک ہے اب تو سارے مسلمان ہی ہیں تو ہم دوبارہ اس کو گرا کے اسی طرح نہ بنا دے جس طرح آپ علیہ السلام کی خواہش تھی اور عبداللہ بن زبیر نے بنایا تھا. تو امام مالک نے کہا یہ تو ایک کھلونا بن جائے گا، اس طرح رہنے دو جیسے اب بنا ہے بننا. تو پھر اس کے بعد پھر وہی تعمیر اب تک کیا ہے موجود ہے. ٹھیک ہے جی.
تو یہ میں نے اس باب میں ساری اس کی وضاحت کر دی، اس کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا. ٹھیک ہے یہ گروپ میں نے لگا دیا ہے، یہ جو حج تینوں قسم کے حج ہے نا، وہ جی اس جی میں یہ باہر شریعت سے یہ جی بنایا تھا میں نے. تو اس میں جو ٹھیک گرین کلر ہے وہ سب طواف ہے، پنک کلر جو ہے وہ صحیح ہے، اور ٹھیک. باقی جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ قربانی جو ہے یلو کلر سے، اور باقی دیگر ارکان ہے اس کے اندر نا. آپ نے میرے خیال میں کافی کام بھی اس پہ کیا ہوا ہے، ایک پی ڈی جی ایف جی بھی جی آپ نے حج، بنائی. جی حج کے اس پہ، کیونکہ ہمارا یہاں اکثر جب حج کا ٹائم ہوتا ہے نا تو یہ کورس میں حج کا کراتا ہوں، تو یہ تقریباً 150 اس پہ سلائڈ ہیں حج کی. اچھا اچھا ماشاء اللہ. جی تو تو اس ساری میں سینڈ کر دے تاکہ دوست پھر دیکھ لیں. ہاں میں ساری ڈال دوں گا گروپ میں نا. ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب. اگر وہ پوچھنا تھا طواف وداع کے لیے، آپ فرما رہے تھے، تو طواف وداع وہ جو حج مکمل ہونے کے بعد کہتے یہ ہیں کہ جو پہلا طواف کرے حج مکمل کرنے کے بعد، تو وہی طواف وداع کے نام سے کر لے. پھر اس کے بعد جو جتنے بھی طواف ہوں گے وہ نفلی طواف ہوتے رہیں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حجاج کو موقع نہیں مل پاتا کہ ایک طواف کے بعد دوسرا طواف، اگر موقع مل جائے تو کر لیں، اگر نہ ملے تو کم سے کم طواف وداع آپ کا ہو جائے گا. ایسا ہی ہے کچھ ایسا؟ جی عبد الرفیق صاحب. جی اصل میں طواف زیارہ کے بعد، طواف اضافہ کے بعد جو بھی طواف کریں گے، چاہے اسی دن کریں چاہے اس کے ساتھ کریں چاہے نیکسٹ ڈے کریں، وہ آپ کا طواف وداع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یعنی کہ طواف، جی، اور جی طواف جی وداع کے بعد جتنے بھی طواف کریں گے وہ سب نفلی طواف کہلائیں گے. جی جی، یہی میں بس کنفرم ہاں، کرنا چاہ رہا تھا. یعنی کہ یہ نہیں کہ وہی نا کہ یہ نہیں کہ آپ نے حج سے پہلے طواف کر لیا اس کو آپ طواف وداع سمجھ لیں، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں، یعنی کہ آپ نے طواف افادہ کر لیا، اس کے بعد جو بھی طواف کریں گے اس میں شامل ہوگا. آپ 20 دن رہتے ہیں، 40 دن رہتے ہیں، تو اینڈ یہ نہیں کہ یعنی کہ آپ کو پھر اینڈ پہ دوبارہ کرنا پڑے گا. بس آپ نے جو افادہ کے بعد کیا وہ طواف وداع ہی ہوگا. طواف وداع ہو جائے گا وہ بس. جی 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 بالکل صحیح. اچھا، پچھلا باب یہ تھا کہ آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک راستے میں ایک قافلہ ملا، تو ایک عورت آئی، عرض کی یا رسول اللہ یہ بچہ ہے، اس کا بھی حج ہوگا؟ فرمایا حج ہو جائے گا لیکن یہ ثواب تجھے ملے گا. بچے تو جو مکلف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم بہت سارے لوگ جو اپنے بیٹوں کو بچوں کو لے جاتے ہیں عمرے کے لیے، تو ان کا عمرہ ہو جائے گا لیکن ثواب کس کو ملے گا؟ عمرہ کرنے والے کو ملے گا. یہ حدیث اس میں ہے. ٹھیک ہے. یہ تو خوشی کی بات. اس میں جی اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر جو بچے بالغ ہیں، 14-15 سال کے ہو گئے ہیں، اگر جی ان جی کو حج پہ لے جا رہے ہیں تو پہلے ان کی ملکیت میں اتنا مال دے دیں کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے، تاکہ جی. جب وہ حج کرے تو ان کا فرض جو ہے نا، حج کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے. کیونکہ اس کے بعد پتہ نہیں زندگی کیا کرتی ہے کیا نہیں ہاں یہ کرتی. جی یہ ایک ہیلا سمجھ لو، یہ ہاں کرنا چاہیے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے. ہاں، ان کا فرض ٹھیک ادا ہو جائے گا. ہے. اگلا باب یہ کہ حج جو ہے اللہ نے آپ کے لیے آسانی یہ پیدا کی ہے کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ حدیث ہے، آپ علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے، یہ لوگوں اللہ نے تم پر حج فرض کیا تو حج کیا کرو. تو ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے. پھر تیسری مرتبہ ہوئی تو آپ علیہ السلام اگر میں ہاں کر دیتا یہ تم پر واجب ہو جاتا، پھر تمہارے لیے کرنا مشکل ہوتا. اس لیے جو میں بتاؤں وہ کرو، جو جس چیز کو میں چھوڑ دوں اس کو چھوڑ دو، زیادہ سوال مت کیا کرو. ٹھیک ہے. سوال عام طور پر سوال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن نبی کے سامنے سوال بار بار جو ہے نا، یہ نبی پھر بتاتا جائے گا، وہ پھر چیزیں فرض ہو جائیں گی، واجب ہو جائیں گی. اس چیز سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے. تو آپ نے یہاں واضح بتا دیا کہ آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ کیا کرنا ہے، جو ہے وہ حج کرنا ہے. باقی آپ کریں گے تو اجر ہی اجر ہے. اگلا جو باب ہے وہ یہ کہ عورت جو ہے وہ 3 دن تک اگر سفر کرنا چاہتی ہے تو بغیر محرم کے نہیں کر سکتی. 3 دن کا سفر ہے، اتنی یعنی دور کا سفر ہے. 3 دن سے مراد جو ہے وہ 92 کلومیٹر. یعنی اگر عورت 92 کلومیٹر اس سے زیادہ جانا چاہتی ہے تو اکیلے نہیں جا سکتی. یہ اسلام میں ان کو قید حد بتائی گئی ہے، کیونکہ اکیلی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی عزت کا بھی اس میں جو ہے نا وہ تحفظ ہے، بہت ساری چیزوں کا، چوری کا ہے، ڈاکہ ہونے کا، بہت ساری چیزوں کا تھا. تو اسی حدیث سے پھر محدثین نے سفر کے مسائل بھی بیان کر دیے ہیں کہ 3 دن کتنی مسافت ہوگی. پھر صبح جتنا چلتا ہے، پھر دوپہر کو آرام کرتا ہے، پھر شام کو چلتا ہے، پھر رات کو آرام کرتا ہے. اس حساب سے سارا تقسیم کر کے تو جو ہے وہ انہوں نے 92 کلومیٹر ڈالی ہے. اچھا، کچھ جو نئے نئے ہیں اسکالر، اسلامی اسکالر، وہ کہتے ہیں بھائی دیکھیں نا، ایک جو ہے وہ عورت کراچی سے بیٹھتی ہے،
تو وہ اگر وہ 12 بجے بیٹھے شام کو 5 سے 6 بجے جدہ پہنچ جاتی ہے. 3 دن تو ہوئے نہیں. یہ تو مطلب کراچی کے رہنے والی ہے, ٹھیک ہے, وہ 5 گھنٹے میں پہنچ جاتی ہے, تو وہ تو پھر جا سکتی ہے اکیلی. تو محدثین فرماتے ہیں ایسی بات یہ ہے کہ عام طور پر اگر وہ پیدل جائے تو وہ 3 دن ہو. اب وہ اس کو سہولت ہے, وہ یعنی کہ کار پہ چلی جائے یا گھوڑے پہ چلی جائے یا بس پہ چلی جائے, وہ الگ ڈفرینٹ مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے جہاں تک آپ نے جانا ہے پیدل جو ہے 3 دن کا مسافت ہے. اب ظاہر ہے آپ نے جدے جانا ہے تو 3 دن تو نہیں لگیں گے, وہ 3 مہینے لگ جائیں گے. تو ان کو یہ بتایا گیا کہ ایسا نہ کریں آپ, ٹھیک ہے نا, کچھ سیکھ کے نا پھر بتایا کریں. تو جب آپ پڑھتے نہیں, اور مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ بچپن میں پڑھے نہیں, جوانی میں موجیں کی, اینڈ پہ جب وہ پیر بن گئے یا کوئی اسکالر بن گیا, شوق چڑھ گیا, یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو فوجی حضرات ہیں یا ریٹائر جج وغیرہ ہیں, اس طرح چیزیں ہیں, وہ اینڈ پہ جو ہو جاتے ہیں ریٹائر 60 سال کے بعد, تو انہیں پھر اس طرف اچھی بات ہے کہ دینی طرف آ جائیں, لیکن وہ کچھ آگے چلے جاتے ہیں, فتوے دینے لگ جاتے ہیں. یہ پھر کیا ہو جاتا ہے, مسئلہ بن جاتا ہے کہ آپ طالب علم رہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ ظاہر ہے 65 سال 60 سال میں وہ ریٹائر ہو گئے, 5 سال انہوں نے پڑھا تو وہ فتوے دینے شروع ہو گئے, تو پھر اپنی طرف سے کافی سارے مسائل نکال لیتے ہیں. تو یہ پھر کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. یہ بہت اہم مسائل ہے. اس میں دیکھیں بار بار اس کو جب پڑھیں گے پھر یہ بات سمجھ آتی ہے. دوسرا یہ کہ اس میں روٹین وائز یہ یوز نہیں ہوتا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی روٹین وائز یوز نہیں ہوتی, ذہن سے نکل جاتی ہیں, ٹھیک ہے جی. جو آپ مطلب آپ سالہ سال اس کی پریکٹس کریں یا آپ تربیت دیں, پھر آپ کو یاد رہتا ہے. اب اس میں عمرے کی بھی کئی قسمیں, حج کی بھی کئی قسمیں, مطلب آپ نے اور ہم نے زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کر لیا, اس کے بعد پھر اس سے واسطہ نہیں پڑتا. تو یہ چیزیں جو ہے, جو اس بارے میں زیادہ جو لوگ بار بار اس کو کرتے ہیں, تو ان کے لیے پھر کیا ہو جاتی ہے, مشکل نہیں ہے, لیکن بار بار سیکھنے سے ہی کیا ہو جاتا ہے, آسان ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو مطلب اتنا ہمیں کم سے کم ہو جائے کہ جو ہے وہ آپ نے کرنا کیا ہے, فرائض کیا ہیں, اور اس کا طریقہ کار کیا ہے, ہمارے کچھ ذہن میں اس کا خاکہ تو آسانی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے جی. تو ماشاءاللہ یہ حدیث کے ہم وہ پڑھ رہے ہیں اس میں انشاءاللہ. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ معمول کہاں کرتے, ذوالحلیفہ جسے ہم نے پڑھا ہے, وہاں سے احرام باندھتے. عبداللہ بن عمر بھی وہاں سے احرام باندھتے تھے. ابتدا یہاں سے ہوتی, یہیں سے تلبیہ کہہ کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو شروع ہوتے تھے. اگلا جو باب ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت پہلا جو حج تھا 9 ذی الحجہ کو, آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو بھیجا تھا کہ آپ نے امامت کرانی ہے. تو پھر وہاں آپ نے اعلان کر دینا ہے کہ آئندہ کوئی بھی شخص نہ ننگا ہو کے وہ مطلب عمرہ کرے گا, اور نہ کوئی مشرک جو وہ آئے گا, ٹھیک ہے. تو اگلے سال جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے تو پھر یہ ساری چیزیں پہلے کلیئر ہو چکی تھی, ٹھیک ہے. حج اور عمرے کی فضیلت, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حج عمرہ یہ زیادہ کیا کرو, ٹھیک ہے. ما من یوم اکثر من ان یعطیک اللہ فی عبدا من النار من یوم عرفہ, سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے وہ عرفہ کے دن ان کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے, ٹھیک ہے. پھر فرشتے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے پھر فخر فرماتا ہے کہ یہ دیکھو میرے بندے 2 لباس پہن کے یعنی یہاں آئے ہوئے ہیں, ایک چادر ہے اور ایک سمجھو کہ تہبند ہے. تو یہ نہ ان کے سر پر کوئی جبہ ہے, نہ قبہ ہے, نہ ٹوپی ہے, اور جوتے بھی, ٹھیک ہے نا, کوئی خاص مزین نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں میرے بندے, ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے, ان پر فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے کہ یہ دیکھو. اچھا وہ کیوں فخر فرماتا ہے, اگر ہم اس کو بیچ میں دیکھیں کہ فرشتوں جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم تیری بندگی کے لیے کافی ہے, یہ تو فساد کریں گے زمین میں, قتل و غارت کریں گے. تو اللہ فخر فرماتا ہے یہ دیکھو یہ قتل و غارت نہیں کر رہے, بلکہ ہر چیز چھوڑ کے, بڑے بڑے تاج اور بڑے بڑی ٹوپیاں اور بڑے بڑے کبے چھوڑ کے, بڑے بڑے جوتے چھوڑ کے, بڑے بڑے پیارے لباس چھوڑ کے آئے ہیں. لباس بھی ان کا دیکھو 2 چادریں, ٹوپی سر پہ نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں, جوتے بھی بالکل سادے. تو اللہ فخر فرماتا ہے یہ حاجی کی بہت بڑی کامیابی ہے, اور اللہ اس کو جہنم کی آگ سے جو ہے دور فرما دیتا ہے.
العمرہ تو العمرہ، عمرہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان جو بھی کچھ ہے وہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی گناہ اس کے دھل جاتے ہیں، ٹھیک۔ حج مبرور، ٹھیک ہے، وہ حج جس میں یعنی کہ نیکی کام کیے ہو، جس میں کوئی کوتاہی نہ کی ہو، اس کی جزا کیا ہے؟ جنت ہے۔ کچھ حاجی ایسے ہوتے ہیں نا، وہاں تاش بھی کھیلتے ہیں، زبان پہ گالیاں بھی ہیں یا اس طرح، ظاہر ہے وہاں بہت یہ امتحان ہے، حج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، ارد گرد ہیں، کہیں دھکا لگ رہا ہے، کہیں پیدل جانا ہے، روٹین نہیں ہے، صبر ہے کھانے میں پینے میں، اب تو آسانی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑا امتحان ہے اس وقت، تو اب اس میں صبر کر رہا ہے، وقت گزار رہا ہے، تو اس کا پھر کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اور حدیث ہے کہ جو بیت اللہ کی طرف آتا ہے اور اس میں لم یرفس لم یفسق، نہ بے ہودگی بات کرتا ہے نہ فسق کرتا ہے، جب واپس آتا ہے تو ایسے جیسے اپنی ماں کی پیٹ سے نکلا ہو، بالکل گناہوں سے پاک ہو کے آتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ حج کے بعد عمرہ، ایک عمرے کے بعد عمرہ، حج کے بعد دوسرا حج، یعنی کرتے رہو، اس سے اللہ تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا، تمہارے اندر جو فقر ہے نا، محتاجی دور ہو جائے گی۔ مجھے ابھی تک یاد ہے 2007 میں ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اپنا جس یونیورسٹی فیصل آباد، تو وہاں ایک ہمارے ٹیچر تھے، وہ کہتے تھے میرا یہ جو حدیث ہے نا، اس پر میرا عمل ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمرہ کرنے سے تمہارا جو ہے نا وہ جو بے برکتی ہے یا سمجھو کہ فقر ہے، محتاجی ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا جب میں نے حدیث یہ سنی کہ عمرہ کرنے سے تمہاری محتاجی ختم ہوگی، تو میں قرض لے کے عمرے پہ چلا گیا، تو الحمدللہ واپس آیا، آہستہ آہستہ راہیں کھلی، اب الحمدللہ میرے پاس گاڑی ہے، بچوں کی شادیاں کرا لی ہیں، اور جو ہے وہ مکان بھی اپنا سارا کچھ ہی وہ، تو کیا ہی بات ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ بہت سارے جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں ماشاءاللہ، ہر سال جاتے ہیں عمرے کے لیے، اچھی بات ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی تم جو ہے نا وہ اتنا پیسہ غریبوں کو، تو پھر کرتے ہیں غریبوں کا بھی ماشاءاللہ، کرتے رہتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کرتے رہتے ہیں، سارا کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ کرنے کی بات ہی کچھ اور ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اصل میں تشنفی نہیں ہوتی، یعنی وہ سمجھ لیجیے کہ جب 4-5 مہینے گزر جاتے ہیں نا، 6 مہینے اچھا گزر جاتے ہیں، تو پھر جی اندر سے نا وہ سمجھ لیجیے کہ وہ کیا کہتے ہیں، بے چینی ہو رہی ہوتی ہے کہ یار بہت ٹائم ہو گیا نہیں گئے، نہیں گئے صحیح میرا، کہہ رہے ہیں رفیق بھائی، بالکل ایک ہڑک سی اٹھنے لگتی ہے، ہاں دھڑک ہاں اٹھنے لگتی ہے کہ بھیا جاؤ صفائی ستھرا ہی کرا کے آؤ گناہوں بیٹری چارج ہونی چاہیے۔ ہاں ہاں، بیٹری مطلب چارج وہ ہونی چاہیے۔ اب جب کوئی نعت سنتے ہیں نا، وہ میرا بھی پچھلے کافی دل کر رہا تھا پچھلے دن کہ جب وہ نعت سنتے ہیں یا کچھ دیکھتے ہیں نا اس طرح، یار یہ تو یہ وہ چیز ہے جہاں ہم دیکھ کے آئے ہیں، یہ چیز گھوم کے آئے ہیں، اس میں تو جائیں گے مزید بہتر کر کے آئیں گے، تو یہ اللہ نے رکھا ایسا ہے، ٹھیک ہے جی، نظام، ٹھیک ہے جی، تو اچھی یہ بات تو ہے، اچھی بات ہے۔ خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور کبھی ایمرجنسی ہو تو ٹھیک ہے، جیسے آپ سال میں اگر 2 یا 3 بار جاتے ہیں تو چلیں ایک بار کا پیسہ کسی کو دے دیں، کسی کی مدد کر ہاں دیں، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی اور ٹھیک ہے۔ ایک بار، لیکن یہ کہ بالکل ہی غیر حاضر ہونا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ دیکھو نا حدیث تو سچی ہے نا کہ اس سے آپ کی محتاجی دور ہوگی، برکتیں ہوگی، جب آپ عمرے پہ جائیں گے انشاءاللہ رحمتیں ہو جائیں گی، برکتیں ہو جائیں گی، آ کے پھر آپ میرے استاد ہیں ماشاءاللہ، وہ ہر سال جاتے ہیں، حالانکہ وہ اتنے لینڈ لارڈ نہیں ہیں، ٹیچر ہیں، وہ بھی ریٹائر ہو گئے، تو اللہ نے پھر کافی ان کے لیے اللہ نے آسانی کے راستے کھولے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ جاتے ہیں اور عمرہ کر کے آتے ہیں، کسی پر بوجھ بھی نہیں بنتے، دو حضرت ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی حج اور عمرہ کرنے والا آدمی اگر کسی کے پاس کوئی محتاج آ جاتا ہے جی جی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کو انکار کر دے یا اس کی مدد نہ کرے، میں نہیں مانتا۔ ماشاءاللہ کیا ہر بات، شخص جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، اور ایسا نہیں ہے۔ ہاں ہاں، تو یہ بالکل دیکھیں میں رفیق بھائی کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ حج اور عمرہ کرنے والا کا جو ہوگا نا، ایمان کے ساتھ جو کرتا ہے نا، اس کے بعد اگر کوئی ضرورت مند آ جائے تو وہ اس کو ٹالتا نہیں اپنے پاس ہاں سے، میں نے تو یہ دیکھا ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوب جی۔ ام حنزلہ، جی مفتی صاحب، یہ بھائی جو فرما رہے ہیں، تو پیر صاحب میں نے ایک ایسے پیر صاحب دیکھے کہ جن کے جوانی میں خدمت گزار جو تھے، اور خدمت گزار خادمائیں، وہ بوڑھی ہو گئی اسی آس میں کہ شاید پیر صاحب ہمیں عمرہ کروا دے، تو مگر وہ اس خدمت گزاری میں ابھی تک ہیں، تو مگر پیر صاحب جو ہے سال میں 2 مرتبہ عمرے پہ جاتے ہیں، ان کی فیملی بچے سب جاتے ہیں، مگر وہ خادمائیں
جو ہیں وہ بوڑھی ہو گئی ہیں ان کے برتن دھو دھو کے اور صفائیاں کر کر کے ان کی. میرے بچے اللہ تعالیٰ بخیل کو پسند نہیں فرماتا. جی یہ تو دیکھو نا احساس ہونا چاہیے نا. آپ جا رہے ہیں کسی دن اپنے ایک غلام کو ساتھ لے کے جائیں, یعنی نوکر کو, کسی خادمہ کو ساتھ لے کے جائیں, کسی خادم کو ساتھ لے کے جائیں, تو یہ بڑے افسوسناک بات ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ کرے آپ سب جائیں, سب کو لے کے جائیں. ٹھیک ہے نا, جتنوں کو آپ کرائیں گے آپ کو یاد کریں گے پوری زندگی. ایسی ماؤں بہنیں جو مائیں بہنیں جو آپ کے بالکل کلوز ہیں, تو ان کو تو بالکل کرانا چاہیے. یہ ان کی اپنی طبیعت پہ منحصر, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. حضرت میں وہاں پاس کام کرتا تھا ہاسپٹل میں, تو جی میرے وارڈ بوائے تک الحمدللہ عمرے پہ گیا. اچھا ماشاء اسٹاف نرس ہماری وارڈ کی جو تھی وہ بھی عمرے پہ گئی. میرے ساتھ جتنے ڈاکٹرز کام کرتے تھے الحمدللہ سب کے سب نے جو ہے نا وہ اللہ کا گھر دیکھا. کیا تو ماشاء یہ ایک جستجو پیدا کرانی ہوتی ہے. اسباب تو اللہ پاک خود اللہ پیدا تعالیٰ. کرتا ہے. جی جی, اسباب تو ہاں, اللہ. یہ نہ کوئی پیر کرے گا نہ کوئی مرید کرے گا, یہ تو سب اللہ کرے گا, اور اللہ تعالیٰ وہ دلوں کے حالوں کو جانتا ہے. جی بالکل, کیا بات ہے. اگلا باب یہ کہ آپ جی جی اگر ایک چیز اور کر دوں, یہ پیر صاحب اگر اللہ تعالیٰ بس ان کو دل میں یہ ہدایت ڈال دے, ایک تو ہے خود کرنا. جو ہم خود کریں گے نا تو اس میں تو فساد نیت ہوتا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن کسی کو کرائیں گے نا تو وہ 100% قبولیتی کی طرف جائے گا, کیونکہ اس کے اندر فساد نیت نہیں ہے. جی جی اللہ. انسان میں کسلان نہیں ہے کہ یار تھکن ہو گئی ہے, چل رہے ہیں, پیدل چل رہے ہیں. تو یہ ساری کسی کو پیسے دیے, وہ بیچارہ گیا ہنسی خوشی حج کر کے آ گیا, عمرہ کر کے آ گیا. تو کبھی جی کبھار سال میں ایسا بھی کرا دینا چاہیے لوگوں کو جن جن کو بالکل, اللہ نے مال دیا. ہاں مال دیا. اگلا باب ہے کہ اس میں آپ علیہ السلام نے مکہ جو تھا اس کو حرم آپ نے بنایا, کہ اس میں کوئی درخت نہیں آپ نے کاٹنا, آپ نے شکار نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا, آپ نے لڑائی نہیں کرنی, آپ نے جھگڑنا نہیں کرنا. تو عبداللہ بن عباس نے عرض کیا رسول اللہ, اس گھر کی جو ہے نا ایک گھاس ہے وہ یوز کرتے ہیں اس گھر کی, تو پھر آپ نے اس کی اجازت دے دی. باقی جو ہے مکے کو آپ علیہ السلام نے حرم قرار دے دیا کہ یہاں آپ نے. اور پھر آگے حدیث میں کہ صرف ہم جو آئے ہیں مکے میں, تو وہ صرف جو آپ نے فتح مکہ کیا تھا وہ ایک گھڑی کے لیے میرے لیے حلال ہوا ہے. اس کے بعد کوئی مکے پر حملہ نہیں کر سکتا, کوئی جھگڑا نہیں کر سکتا, کوئی یہاں سے اسلحہ نہیں, یعنی کسی کو اسلحے کے زور پر, ٹھیک ہے نا, یعنی اسلحہ کا لہرانا بھی یہ بھی منع کر دیا گیا ہر لحاظ سے. ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام جب مکے میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام کے سر پر جو ہے نا مغفر, یعنی جو ہیٹ ہوتا ہے یعنی اوپر, تو وہ آپ کے سر پر تھا. پھر آگے گئے تو آپ علیہ السلام نے پھر وہ امامہ باندھا, مکے میں داخل ہوئے. اور آپ کو بتایا گیا کہ ابن خطل جو ہے نا وہ پردہ کعبے کے پردوں میں چھپا ہے. آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دو, وہ گستاخ تھا ابن خطل. ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ صرف اگلی روایت میں کہ آپ علیہ السلام تشریف لائے, آپ پر جو ہے وہ امامہ, سیاہ امامہ تھا سر پہ, اور آپ نے احرام نہیں باندھا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک آگے پھر آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ میرے لیے مکہ جو ہے نا ایک گھڑی کے لیے حلال کیا گیا, اس کے علاوہ کوئی بندہ بھی مکے پر جو ہے نا وہ اس انداز میں نہیں آ سکتا, اور نہ ہی وہ لڑائی کر سکتا ہے. آپ علیہ السلام اس لیے تشریف لے گئے تاکہ مکے کو فتح کرنا تھا اس دن. اس کے بعد یہ چیزیں کیا ہو گئی, ختم ہو گئی. پھر آگے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دعا کیا, اللہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح مکے کو کیا تھا, حرم بنایا تھا, میں اب مدینے کو حرم بناتا ہوں. تو دو گھاٹیوں کے درمیان مدینہ بھی کیا حرم ہے. پھر آپ نے دعا کیا, اللہ اس میں اس کے مال میں جو مدینے کی فصلیں ان میں برکت عطا فرما, اور اس کی آب و ہوا میں برکت عطا فرما. تو کافی ساری دعائیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پھر مانگی ہیں. ٹھیک ہے. اب مکہ بھی حرم ہے, مدینہ بھی حرم ہے. مدینہ جو حرم ہے وہ فقہا جو احناف ہے وہ کہتے ہیں حرم سے مراد یہ ہے کہ یہ زینت ہے. اب مکے میں تو وہ آپ بالکل نہیں کر سکتے, لیکن مدینے میں کچھ کر بھی لیں تو, لیکن مستحب یہ ہے کہ آپ ایسے ہی کسی درخت کو نہ کاٹیں, کسی کا مال نہ اٹھائیں, یعنی یہ ساری چیزیں کیا ہے زینت کے طور پر آ جائیں. ٹھیک ہے نا. اگلا آپ علیہ السلام نے جو فرمایا کہ جو مدینہ ہے نا, مدینہ یہ لوگوں کے یعنی لوگوں کا میل کچیل جو ہے وہ دور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو قیامت کے قریب آپ علیہ السلام فرمایا عراق بھی جو ہے وہ یعنی کہ فتح ہوگا, پھر یمن فتح ہوگا. لوگ اپنے کزنوں کو کہیں گے چلو بھی ادھر چلیں. آپ نے فرمایا نہیں,
آپ نے مدینے میں رہنا ہے، جو رہائشی ہے نا مدینے کے، وہ مدینہ نہ چھوڑ کے جائے. ہاں اگر کوئی بندہ مدینہ چھوڑ کے جائے گا تو اللہ اس سے بہتر شخص کو مدینے میں لائے گا. ٹھیک ہے جی. تو جن کو اللہ نے خوش نصیبی دی ہے کہ وہ مدینے میں رہتے ہیں تو وہ وہاں سے نہ جائیں، چاہے وہاں ان کو بیماری لگ جائے یا کوئی اور آ جائے. ٹھیک ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، عرض کی کہ میں نا رہتا ہوں مدینے میں، میرے حالات ٹھیک نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں نا یہاں سے کوچ کر کے جاؤں. تو آپ نے فرمایا نہیں. ٹھیک ہے نا. ہم بھی ایک سفر میں تھے، آپ علیہ السلام ہم نے عرض کی، تو فرمایا نہیں، مدینے میں رہو، انشاءاللہ یہاں تمہیں برکتیں ملیں گی. ٹھیک ہے. تو مدینے میں رہنا یہ اس کی خوش نصیبی جو رہتے ہیں وہاں. ٹھیک ہے. ہمارا تو کاروباری، ہماری لائف تو یہاں ہے، لیکن جو رہتے ہیں جنہوں نے اختیار کیا ہے وہاں رہائش کو، تو وہاں سے نہ چھوڑ جائیں. اور آگے حدیث میں ہے کہ مدینے کے باہر جو ہے وہ فرشتے حفاظت کر رہے ہیں مدینے کی، وہاں دجال داخل نہیں ہوگا، وہاں تعاون نہیں ہوگا، یا بیماریاں نہیں پھیلیں گی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتیں رکھی ہے. تو جو وہاں رہتے ہیں، جن کو اللہ نے وہاں موقع دیا ہے، پھر وہ مدینے کے ہو کے رہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسی فیملیاں ہیں جو گئے ہیں تو اس کے بعد الحمدللہ وہیں رہے. ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب کعبے کی سرزمین بھی تو برکت والی ہے. جی جی. تو دونوں برکت والی ہیں. اب مدینہ جو ہے نا، جو نبی علیہ السلام کی جو قبر انور ہے، وہ سارے جہاں سے افضل میں ہے، سارے جہاں سے. یہاں تک کہ محدثین کہیں کہ کعبۃ اللہ سے افضل ہے، لیکن وہ ان کے اپنا محبت. لیکن حج تو بیت اللہ سے ہوگا، لیکن فضیلت میں یہ جو، چونکہ یہاں آپ علیہ السلام تشریف فرمائے نا، تو ہمیں کعبہ بھی آپ علیہ السلام کے وسیلے سے ملا، ہمیں ساری چیزیں. تو یہاں یہ جو آپ کا قبر انور ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو اعلیٰ ترین چیز ہے. جی ارسلان بھائی. جی، مکے کے اندر ایک نیکی 1,00,000 اور گناہ بھی 1,00,000، جبکہ جی مدینے کے اندر ایک نیکی 50,000 ہے اور گناہ ایک ہی ہے، اور یہ بھی حضور کی برکت سے ہی ہے. ہاں، تو یہ اپنا اپنا وہ ہے نا. اور مدینے میں ایک چیز ہے، فرمایا. جی نوشین بہن. جی حضرت، یہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ نے جب یہ بات کی نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر مبارک کی، جی تو جب ہم عمرے پہ گئے تھے تو مکے سے جب ہم مدینے میں انٹر ہوئے تو کیفیت بالکل تبدیل تھی. تو میں اپنے آپ سے یہی سوال کر رہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کا گھر تو مرتبے میں ویسے زیادہ ہے، لیکن یہاں پہ اس طرح سے انسان کو مطلب کیوں ہوتا ہے؟ پھر یہی میرے ذہن میں جواب آیا تھا کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، ہاں موجود ہیں، موجود ہیں، بالکل موجود ہیں بالکل. جی جی. تو وہاں آپ علیہ السلام زیر پوری دنیا کا درود پہنچ رہا ہے وہاں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ درود بھیج رہے ہیں، رحمتیں بھیج رہے ہیں، فرشتے رحمتیں بھیج رہے ہیں، ہر جگہ رحمتیں. لیکن یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے. فرمایا میرے قبر اور میرے ممبر کے درمیان ایک روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا ایک ٹکڑا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہاں مسلمان بیٹھتے ہیں. یہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ساری اور ساری چیزیں جو آپ نے، حالانکہ وہ مکہ ہے آپ کو بھی بڑا پیارا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے مدینے کو اختیار کیا، انصار کو اختیار کیا. ٹھیک ہے. وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے محبوب کا گھر ہے. ہمیں تو دونوں اعلیٰ فرماتے ہیں نا کہ حاجی آؤ، حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. ٹھیک ہے جی. تو کیا ہی بات ہے. دیکھو اچھا، یہ محبت کی بات ہے، ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگاتے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی مدینے میں رہے، صرف ایک مرتبہ حج کے لیے گئے، ایک مرتبہ، تاکہ جو ہے نا فرضیت مکمل ہو. مدینے سے باہر نہیں گئے. کہتے ہیں میں یہی مرنا چاہتا ہوں. اور کتابوں میں ہے کہ آپ ننگے پاؤں رہتے تھے. یہ ان کا عشق تھا. آپ جوتے پہن سکتے ہیں، لیکن ان کا عشق تھا کہ ننگے پاؤں رہتے تھے، کہ کہیں کسی طرح سے وہ گلی جہاں نبی علیہ السلام تشریف فرما ہو اور میں جوتوں سے جاؤں. تو ان کا عشق ہی کمال کا تھا. پھر انہیں پھر اللہ صلاح بھی دیتا ہے. تو ادب احترام، تو یہ آپ علیہ السلام. اور پھر اگلا باب ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں ایک پہاڑ ہے، احد، یحبنا ونحب، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. حدیثوں میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام کو مدینہ نظر آتا نا، تو آپ اپنی سواری کو تیز کرتے ہیں، جلدی جلدی جو ہے وہ مدینے میں پہنچنا ہے. اس لیے وہ ساری رحمتیں اور ساری جو ہے نا برکتیں، فضیلتیں پھر اس کو ملی ہیں. ٹھیک ہے جی. کہ آپ علیہ السلام، حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام انی مسرعن، حضور فرماتے ہیں میں اب جب وادی یعنی کہ وہ پہاڑ نظر آتے ہیں نا،
تو آپ جلدی ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا میں تو جلدی جانے والا ہوں اب مدینے, جو تم میں سے جلدی جانا چاہتا ہے نا, مدینے پہنچنا چاہتا ہے, میرے ساتھ آ جائے. ہاں, جو رہنا چاہتا ہے آہستہ آہستہ, تو وہ آہستہ آ جائے. تو صحابی کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ پھر نکل پڑتے. ٹھیک ہے, جو مدینہ نظر آتا فرماتا یہ تابہ ہے, یہ احد پہاڑ ہے, یہ پہاڑ جو ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم اس سے کیا کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. جی ارسلان صاحب. جی مدینے کی مٹی میں شفا ہے. ہاں کیا ہی بات ہے جی, بالکل. مدینے میں دجال نہیں داخل ہوگا. قیامت کے روز سب سے پہلے مدینے کے قبرستان کے لوگ زندہ کیے جائیں گے. نبی علیہ السلام کے ساتھ اٹھیں گے, نبی کے ساتھی, آپ علیہ السلام کے ساتھی وہاں ہیں. جی تو جی کیا ہی بات ہے, ابو اور بکر, عمر, عثمان. ٹھیک ہے جی. جی جی ہاں اور اس پہ تو سب کا اتفاق ہے. کعبے مطلب جو حصہ نبی پاک کے جسم کے ساتھ مس ہے مدینے کا, وہ کعبے سے بھی افضل ہے. یعنی یہاں پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں, صرف یہ جی اختلاف ہے کہ شہر میں کون سا فضیلت والا. کچھ علماء کا کہنا ہے کہ مدینہ اور کچھ کا کہنا مکہ, لیکن جی یہاں پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ جو حصہ مسجد نبوی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ ہے, وہ تو تمام کائنات میں ہر چیز سے جی افضل ہے. جی نوشین بھائی. مفتی صاحب دعا کریں کہ ہم سرکار کے قدموں میں اٹھیں, اللہ کرے. اللہ کرے انشاءاللہ, اللہ ایسا کوئی سبب بنائے کہ بندہ وہاں رہے, جو ہے وہ یا بار بار آنا جانا ہو. ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب آپ نے یہ روایت پڑھی یا سنی ہوئی ہے کہ اس طرح جو لوگ مطلب مرتے کہیں اور ہیں لیکن قیامت کے روز وہ مدینے میں سے ہی اٹھائے جائیں گے جن کو مدینے سے محبت ہوتی ہے؟ اس میں کتابوں میں روایت کے طور پر نہیں پڑھا, اس طرح کچھ واقعات کے طور پر پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب اولیاء اللہ کی زبانی یہ بات سنی ہے میں نے بھی. ہاں واقعات کے طور پر یہ پڑھا ہے, روایت کے طور پر نہیں. ابھی محبت جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا. حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرماتے جو جس سے بخاری میں حدیث ہے, ایک صحابی عرض کیا رسول اللہ قیامت کب آئے گی, تو آپ علیہ السلام فرمایا اس کی تیاری کیا کی, اس نے کہا اللہ اس کے رسول سے محبت ہے. فرمایا ٹھیک ہے, جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا. ابھی اسی میں شامل ہے, جو جتنی محبت کرے گا نبی علیہ السلام کے ساتھ, پیار کرے گا, محبت کرے گا, تو ان کے ساتھ اٹھے گا. ٹھیک ہے جی. اگر پھر تو اخلاص جو ہے وہ تو ہر چیز پہ بھاری ہے نا. تو اگر انسان جی ایک دل میں رکھتا ہے یہ کہ اس طرح سے چاہتا ہوں اور دل سے رکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ تو مالک کی کل ہے. ہاں بالکل بالکل جی. اللہ تعالیٰ دیکھیں دلوں کے حال اللہ جانتا ہے نا جتنا. لیکن اگر جی جی جب ہم گئے تھے نا تو یہ سوال میں پوچھ رہی تھی مدینے میں اپنے رہنے کا, یہ تو مجھے بڑا خوف آ رہا تھا. میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں کیسے رہ سکتے ہیں ہم, ہاں مطلب وہ ادب کا مقام وہ کیسے ادب ہم تو کا, نہیں کر سکتے. یہ بات بہت اہم ہے جی کہ ہاں اگر رہنا ہے تو پھر وہ ادب بھی سیکھنا ہے, کیونکہ وہ پھر اس میں بڑی اہم چیز ہو جاتی ہے. ہمارے جی استاد صاحب گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے, وہ انہوں نے کہا کہ آپ جتنا ہو سکے نا کم دن رہیں وہاں. جی جی حضرت ایسی کیفیات ہو رہی تھی. ہاں کہ ادب اس میں نا ملحوظ خاطر بہت اہم ہے. جی جی بالکل. جی مجھے یاد ہے میں جدہ میں جب پاکستان سے آیا تھا نا 99 میں, تو میں جدہ میں جاب کرتا تھا. جی جی پھر 2 سال کے بعد میرا کانٹریکٹ ختم ہو گیا, تو مجھے 2 جگہ سے آفر آئی, ایک جی مدینے میں تھی اور ایک ریاض میں تھی. ٹھیک. ٹھیک ہے, اور پیسے بھی برابر تھے. تو میں نے فوراً ہی فیصلہ کر دیا, میں نے کہا بھائی ریاض والی میں جائیں گے. لوگ کہیں گے یہ ریاض کو تو نجات کہتے ہیں, تم ادھر کیوں جا رہے ہو. میں نے کہا بھائی اس کو جو بھی کہتے ہیں سو کہتے ہیں, لیکن وہ مدینے جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت, ہم جیسے لوگوں کے لیے ہمارا ہاں کام نہیں ہے بھائی. ہاں یہ بہت نیک بھی ادب لوگ کا وہاں رہ سکتے ہیں, مقام ہے, لیکن اتنے اونچا بھی نہیں ادب اس بول کے. سکتے. جی 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 بھائی, اب تو امام مالک کا متعلق ہم یہ پڑھ لیں کہ وہ بغیر چپلوں کے مدینے میں گھومتے تھے, تو یہ کون کر سکتا ہے. مجھے مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم تو ادب والے ہیں نا, تو یہ ہاں بات ہمارے لیے تو بہت مشکل کام ہے. ایک دن بس, اور 1-2 نمازیں 4-5 نمازیں پڑھی اور بس اب وہاں سے نکلنا ہے. ہاں وہاں لوگ مفتی صاحب سالن گرم نہیں تھا, ٹھنڈا تھا, روٹی ایسی تھی, کپڑے استری نہیں ہوئے, ہاں بے دنیا ادبی بھر کی پنچایتیں کر رہے ہوتے. ہاں ہاں کہیں سے بے ادبی ہو گئی تو بڑا مسئلہ ہو جاتا میں نے کہا مفتی بھائی صاحب مدینے میں بہتر ایسا نہیں حل ہوگا. رفیق بھائی یہ ہے کہ آدمی وہاں رہ کر کے خاموش رہے بس. تو 1 دن 2 دن سے کیا سیر ہوں گے یار, یہاں تو 10 دن رک جائے تو آدمی نہیں سیر ہوتا نہیں یہ مفتی صحیح مدینے صاحب بات کی ہے. ہواؤں میں. تو خاموش رہے بس, باقی سب چیزیں چل جائیں گی. ام مفتی صاحب حنزلہ.
جی ہاں جی جی، مفتی صاحب امام مالک کے بارے میں تو پڑھا ہے کہ وہ کیا ہے اپنا ناک بھی صاف نہیں کرتے تھے مدینے کی حدود میں، اور وہ رفع حاجت کے لیے بھی باہر ہی جاتے تھے مدینے کی حدود سے۔ وہ جی اپنے جی اپنا اس کے نا محبت ہے، اس وقت کے حالات بھی اس طرح تھے کہ کر سکتے تھے، اب ہم نہیں کر سکتے نا، باہر اگر اتنا نہیں ہاں، جا اور سکتے ان کی۔ مدینہ اس وقت نا اتنا ہی بڑا تھا جتنی ہاں مسجد نبوی اب مسجد، ہے، جی یہ بس مسجد، اتنا ہی مدینہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو وہ اپنے ٹھیک ہے نا۔ اگلا باب ہے کہ آپ نے 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف جو ہے نا آپ نے سفر نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ یہ مسجد نبی علیہ السلام فرماتے میری مسجد، مسجد حرام، مسجد اقصی، سفر نہیں کرنا مطلب نماز کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی یہاں نماز پڑھ لیں یا اسلام آباد میں نماز پڑھ لیں، نماز کا ثواب وہی ملے گا۔ تو اسلام آباد میں نماز پڑھنے کے لیے جمعے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں آپ اگر جمعے کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ مکے چلے جائیں، مدینے چلے جائیں، اس کا پھر آپ کو ثواب ملے گا الگ سے، ٹھیک ہے نا۔ یا مسجد اقصی چلے جائیں، یہاں بتایا کہ یعنی آپ نے کسی جو ہے وہ آپ نے سفر نہیں باندھنا۔ اب یہاں جو ہے نا بہت سارے لوگوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں، ان میں سے سب سے بڑی ٹھوکر کھائی ہے ابن تیمیہ، جس کو شیخ جی الاسلام بھی کہا جاتا ہے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، لیکن وہ ٹھوکر کھا گئے۔ انہوں نے کہا جی یہ گناہ ہے جو مسجد اس لیے جائے نبی علیہ السلام کی مطلب زیارت کے لیے، کہ یہ میں روزے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، تو انہوں نے بہت بری بات کی۔ اور پھر مولا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ایسی بری بات کی کہ جس پر ان پر کفر بھی فٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے روزے کے بارے میں یہ کہنا، کیونکہ اور اس طرح کی چیزیں کرنا، تو نبی علیہ السلام کے روزے پر حاضری دینا تو یہ مسلمان کی خواہش رہی ہے، اور آپ علیہ السلام وہاں موجود ہیں، برکتیں ہیں۔ تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ غلام رسول سعیدی نے لکھا ہے کہ بڑی سختی سے ابن حجر عسقلانی، ابن حیتمی، ایک ابن حجر عسقلانی، ایک ہے ابن حجر حیتمی، انہوں نے تو بہت زیادہ سختی کی اس پر کہ یار تم نے کیسی بات کر دی، ہاں نبی علیہ السلام کے روزے پہ جانے کو تم نے حرام کر دیا، مکروہ قرار دیا، کیسا ہے۔ بہت سارے علماء نے نا اس کو پھر علامہ سبکی جو انہوں نے تو اس کی کھال ادھیڑی ہے پھر، ٹھیک ہے علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ نے تو پوری کتاب لکھی۔ لکھ دی۔ تو یہ ہاں ادب والا ہے، یہی بات ہے نا، ادب کا احترام۔ جی ارسلان صاحب۔ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ ابن تیمیہ کے متعلق کچھ علماء تو بڑا سخت حکم لگاتے ہیں، اور کچھ علماء جو ہیں وہ صرف اس کو گمراہی تک یا مطلب خارج اہل سنت تک ہاں یہ بس، رکھتے ہیں۔ ہاں تو جی جی۔ عموم کا موقف کیا ہے، اور اس میں یعنی کیا، اور اہل حدیث حضرات جس طرح شیخ الاسلام تک پہنچ جاتے ہیں تو مختلف مکاتب فکر میں مختلف طرح کے اس میں یہ کہ جو ہے وہ علمی طور پر تو ان کا نام تو ہے، انہوں نے مجموعہ الفتاوی بھی لکھا ہے، دیگر کتاب بھی لکھی، اور ان میں سے کچھ چیزوں پر بہت زیادہ انہوں نے جو ہے وہ غلط راستہ اپنایا۔ مثلا اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ آسمانوں پر ہے، یہ بھی سب سے پہلے اس نے یہ کام شروع کیا تھا، ابن تیمیہ نے۔ جی اللہ مجسمیہ والا عقیدہ۔ ہاں، اس پر جو میرا پی ایچ ڈی کا مقالہ اس میں ایک باب یہ بھی ہے کہ مجسمہ والا عقیدہ بھی اس نے بنایا تھا، اور پھر اس کو ممبر سے اتار کے نا تو اس کی پٹائی کی گئی تھی، اور اس کو پھر اس وقت کے علماء نے، اور پھر یہ حکومت وقت سے انہوں نے پھر یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو جیل میں ڈالیں، پھر اس کو جیل میں ڈالا گیا، اور جو ہے نا اس کو بند کیا گیا۔ تمام اس وقت کے علماء جو تھے نا پھر اس کے مخالف ہو گئے، کہ ایک تو یہ نئے نئے مسائل کرنے کی وجہ سے، دوسرا یہ بے ادبی کرنے کی وجہ سے، اس لیے تقریباً 400 مسائل ہیں، رپورٹڈ جو مسائل ہیں 400 کے جی جی قریب ہیں تقریباً۔ ہاں، تو اتنا اس کے ساتھ جو ہے نا پھر علماء نے اختلاف کیا، پھر بعد دوسرے لوگوں نے، ظاہری لوگوں نے یا اہل حدیث نے ان کو پھر لے لیا ان چیزوں میں جو اہل سنت کے مخالف تھی، یا اس طرح کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اچھے لفظوں میں نہیں اس کو یاد کیا جاتا، آلات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تھا بڑا فرماتے تھے قابل کہ بڑا آدمی ہے۔ قابل آدمی تھا، لیکن جو ادب ہے نا نبی علیہ السلام کا، اس سے وہ کام اس سے وہ ہو گیا، کیونکہ قابل آدمی ہو اور وہ سیدھے راستے پہ آئے تو وہ کمال کر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بڑا قابلیت بھی دی، سارا کچھ کیا، پھر وہ ادب احترام کیسا، اس کو پھر ادب احترام کو، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا، جس طرح دولت کا ایک نشہ ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، اسی طرح علم کا بھی نشہ ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، اپنے کو اپنے علاوہ کسی کو سمجھنا کچھ نہ، اور مطلب اپنے جہان میں رہنا، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا نشہ ہے۔
تو اس لیے اس اللہ تعالی ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو بعض کے بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں کہ میں ایسا ہوں، میرے جیسا کوئی ہے نہیں، ملاقات نہیں کر سکتا، بات نہیں کر سکتا کوئی، تو بس۔ اچھا، یہ جب فوت ابن کثیر کے شاگرد ہیں، جب فوت ہوئے تو بڑی ان کی وہ ہے، بڑی ان کی ادب احترام، ان کے تو لباس بھی رکھا گیا، ان کی چیزیں رکھی گئی، ان کو سجایا گیا، سارا کچھ کیا گیا۔ تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ابتداء صراط مستقیم اس نے کتاب بھی لکھی، اور اس میں بھی کچھ چیزیں اچھی بھی لکھی ہیں اس میں، کہ میلاد اگرچہ بدعت ہے لیکن اگر اچھی نیت سے کرتے ہیں۔ اب یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں ویسے تو بڑا اس کو مانتے ہیں، لیکن جب وہ فیور میں، اہل سنت کی فیور میں کوئی چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ جناب علی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمارا نا ایک گروپ تھا سندھی، جو سندھ میں، مجھے بھی سندھی آتی ہے کیونکہ وہاں میری پیدائش، وہاں سے سارا کچھ ہی وہ۔ تو مجھے ایک کزن تھا میرا، اس نے مجھے ایڈ کیا کہ یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں نا وہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں یا بحث کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا چلیں جی۔ تو پھر میں اس میں نے کہا کس پہ بحث کرنے؟ تو یہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا، اس پر وہ اہل حدیث حضرات ہیں وہ بڑا دلائل دیتے ہیں یہ وہ۔ تو نماز میں امام کے پیچھے قرات کرنا، میں نے کہا ٹھیک ہے، سب سے پہلے قرآن سے آپ ثابت کریں۔ میں آپ کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ اللہ فرماتے جب قرآن پاک پڑھا جائے خاموش رہو، غور سے سنو، سورہ الاعراف آیت نمبر 204 میں۔ تو تم بھی قرآن سے پہلے ثابت کرو، ٹھیک ہے۔ وہ جناب مسند احمد سے حدیث، میں نے کہا دیکھیں یہ مسند احمد ہے، ترمذی ہے، اس میں اختلاف ہے کہ یہ حدیث صحیح کہ ضعیف ہے، پہلے قرآن پہ آؤ، پھر بخاری مسلم سے، کیونکہ بخاری مسلم جو روایات ہے وہ صحیح ہیں۔ تو میں نے آپ ان کو پوری ایک ترتیب بتا دی۔ میں نے کہا مسلم میں جو ہے وہ 904 نمبر روایت ہے، 1298 نمبر روایت ہے، ٹھیک ہے، اور 905 نمبر روایت ہے جس میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنی ہے۔ 1298 نمبر روایت ہے، زید بن ثابت جنہوں نے قرآن جمع کیا، ان سے پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ فرمایا بالکل نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے کہا پہلے بخاری مسلم میں آؤ۔ جب وہ نہ آئے ادھر اس بات پہ نہ آئے نا، تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی تم چلو میری بات نہیں مانتے، تمہارے امام ابن تیمیہ، انہوں نے لکھا ہے جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے وہ گدھا ہے، اور وہ لکھا ہے بجب الفتاوی میں کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے وہ گدھا ہے۔ تو وہ گروپ ہی بند کر کے بھاگ گئے، انہوں نے کہا جی یہ انہوں نے جی گستاخی کی ہے۔ میں نے کہا میں نے گستاخی نہیں کی، میں نے آپ ان کی کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ گدھے ہیں، تو آپ تو یعنی وہ خود اس نے لکھا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگے بندہ قرات کر رہا ہے اور یہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کچھ چیزیں ہیں جو یہ پھر نہیں مانتے، ویسے تو شیخ الاسلام کہتے ہیں ان کو۔ خیر یہاں وہ بڑی خطا کر گیا جس میں علماء نے اس کی پکڑ بھی کی۔ نبی علیہ السلام ہماری جان ہے، آپ کے وہاں جانا باعث سعادت ہے، اور وہاں بیٹھنا، درود پاک پڑھنا۔ اگلا جو باب ہے وہ آخری ہمارا آج کی باب ہے کہ مسجد قباء کی فضیلت، جس میں آپ نے سنا ہے کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنا مقبول عمرے کا ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہر ہفتے کو مسجد قباء جاتے تھے، کبھی پیدل بھی جاتے ہیں اور کبھی سواری پر بھی جاتے ہیں۔ اس لیے جتنے بھی زائرین ہیں جب بھی جاتے ہیں زیارت کے لیے، تو گاڑی آپ کو سب سے پہلے مسجد قباء لے جائے گی، وہ آپ نفل پڑھیں گے اور وہاں سے پھر دعا مانگ کے پھر آپ دیگر جگہوں پر جائیں گے۔ تو دوسرا یہ کہ آپ علیہ السلام ہفتے کے دن بہت زیادہ جاتے تھے مسجد قباء، ہفتے کے دن جاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے اوپر ایک باب ہے وہ رہ گیا، وہ یہ کہ جو قرآن پاک میں ہے کہ یہ اس سے صلی تقوی، یہ مسجد جو پرہیزگاری پر بنی گئی ہے، جس میں اس مسجد کا ذکر ہے برکتوں والی پرہیزگاری کا، تو اس میں جو مسجد ہے مسجد نبوی ہے یا مسجد قباء ہے؟ یہاں جو حدیث ہے اس میں نبی علیہ السلام فرماتے یہ میری مسجد ہے، یہ مسجد مدینے والی مسجد ہے، ٹھیک ہے، جس پر تقوی اور پرہیزگاری کا ذکر ہے سورہ توبہ میں، جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے۔ وہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد جو ہے وہ قباء ہے یا مسجد نبوی ہے؟ یہاں جو مسلم حدیث ہے وہ کیا مسجد نبوی ہے۔ دیگر روایات میں قباء کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ یہ مسجد نبی جس کی ابتدا جو ہے نا وہ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ رکھی گئی۔ اگلا باب ہم نے یہ پڑھا کہ یہ آپ نے جب بھی جانا ہے تو آپ نے مسجد قباء بھی جانا ہے، اس کی بھی برکت ہے۔ اور آپ علیہ السلام ہفتے میں ایک دن، خاص طور پر ہفتے والے دن جاتے تھے،
ٹھیک ہے. عبداللہ بن عمر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کو کہ آپ علیہ السلام ہفتے والے دن جو ہے وہ مسجد قباء تشریف لے گئے. تو الحمدللہ یہ آپ کا جو ہے سفر حج مکمل ہوا آج. ٹھیک ہے جی. تو اس میں ہم نے کافی ساری چیزیں اس کو ڈسکس کیا. تو آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ حج کی 3 قسمیں: حج افراد، حج قران، حج تمتع. پھر عمرے کی بھی قسمیں ہیں: قدوم، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے افادہ اور صدر. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو خاص طور پر احرام باندھ کر آپ نے عمرے کے لیے جانا ہے اور حج کرنا ہے، اور اس میں یہ کہ 8 ذی الحجہ کو آپ نے مینا کی طرف جانا ہے، وہاں سے پھر آپ نے رات کو رہنا ہے، صبح 9 کو آپ نے عرفات، ٹھیک ہے، عرفات میں مغرب کے بعد نکلنا ہے، پھر آپ نے مزدلفہ میں رات رہنی ہے، پھر صبح نکلنا ہے عرفات کے لیے، وہاں آپ نے شیطان کو انکریاں مارنی ہے، پھر آپ نے قربانی کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے حلق کرنا ہے، پھر طواف کے لیے آپ نے آنا ہے. تو یہ بڑے مبارک سفر ہے. اللہ تبارک و تعالی جو ہم سب کو یہ سفر کی توفیق نصیب فرمائے. جب بھی اگر آپ کی جیب میں اجازت دے تو میں تو یہ کہوں گا کہ اگر تھوڑی سی بھی وسعت آئے تو آپ ارادہ کر لیں کہ میں نے عمرے پہ جانا ہے، ایک بار تو یہ کام ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اکثر دیکھا گیا ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں، بڑا پیسہ ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن توجہ نہیں ہوتی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں ریٹائر جی میں گزارش کر رہا تھا کہ کافی سارے ایسے ہمارے ہیں بھائی، تو اس میں تھوڑی سی سستی کر جاتے ہیں. تو ہمیں اس بارے میں بالکل سستی نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے دیا ہے تو ضرور اللہ کے گھر کو دیکھیں. ٹھیک ہے جی. فرض ہے حج تو پہلے یہ کام کریں. تو اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. دعا کرتے اللہ ہم سب کو، اللہ کریم ہر سال مدینہ اور مکہ دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا باری تعالی جو سنا پڑھا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، دونوں جہاں میں خوش اور عزت نصیب فرما، حلال روزی رزق میں برکت عطا فرما، غیب سے ہماری مدد فرما. الہ العالمین دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دن رات جہاں تیری رحمت برستی ہے. اپنا لطف و کرم فرما، جو سیلاب زدگان مسلمان ہیں ان کے لیے آسانی عطا فرما. الہ العالمین غیب سے ان کی امداد فرما. وطن عزیز پاکستان کو ترقی نصیب فرما، پاکستان کے رہنے والوں کو عالم اسلام کے استحکام اتحاد نصیب فرما. ہم سب کی جائز تمنا مرادیں پوری فرما. شریروں کے شر حاسدین کی حسد سے بچا. الہی جب دم واپسی ہو لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ مفتی صاحب. اللہ حافظ. آمین.